السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ 23 اور 24 دسمبر 2025 کو خیر آباد ضلع مئو یو پی کے اندر ایک تبلیغی اجتماع رکھا گیا ہے۔ سال گزشتہ بھی غالباً اوائل دسمبر میں یہ اجتماع منعقد ہوا تھا، تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ اسٹیج پہ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے موٹا فوم بچھایا گیا تھا اور نماز بھی اسی پر ادا کی جاتی تھی۔ امام صاحب کو فون کر کے معلوم کیا گیا تھا تو امام صاحب نے بتایا کہ ہاں، فوم ہٹایا نہیں گیا تھا، اسی فوم پر ہی نماز ادا کی گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو یہ ایک تشویش کی بات ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مسجد میں جو پتلا فوم بچھا رہتا ہے، تو اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ اگر وہ فوم دب رہا ہو، سخت نہ ہو، پیشانی ٹکتی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس پر نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار نارمل سجدہ کیا جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ تھوڑا پیشانی پہ زور لگا کر کے دباؤ اور پریشر بنا کر کے سجدہ کیا جائے، تو دیکھا جائے کہ دونوں مرتبہ سجدہ کرنے میں وہ فوم کتنا دبا ہے، پیشانی کتنی اندر گئی ہے۔ اگر پہلے کے مقابل میں دوسری مرتبہ زور لگانے سے کچھ زیادہ فوم دب گیا ہے اور پیشانی اندر کچھ چلی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ فوم دب رہا ہے، ٹک نہیں رہی پیشانی اس پر، تو اس پر تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو یہی اصول بیان کیا جاتا ہے۔ اور اگر فوم ایسا ہو کہ سخت ہو، ایک بار نارمل سجدہ کریں پھر دوبارہ ذرا زور لگا کے سجدہ کریں تو دونوں میں کوئی فرق نہ ہو، تو نماز بلا کسی شک و شبہ کے درست ہو جائے گی۔ مگر یہ جو فوم جو ذرا دبیز ہے، موٹا ہے، اور عام طور سے اسٹیج پہ موٹا ہی فوم بچھایا جاتا ہے، اور سال گزشتہ خیر آباد کے اجتماع میں اسٹیج پر وہی بچھایا بھی گیا تھا، تو ظاہر ہے وہ تو دبتا ہے۔ ہماری جانکاری کے مطابق ہم نے اسے ہاتھ سے دبا کر کے بھی دیکھا ہے، وہ دبتا رہتا ہے۔ ایک بار ہم نے پیشانی اپنی اس پر رکھی نارمل انداز سے، پھر دوبارہ ذرا زور لگا کر کے پیشانی رکھی تو پیشانی اندر چلی جاتی ہے، وہ فوم دب جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تشویش کا باعث ہے، کیا اس پر سجدہ ادا ہوگا؟ اور ظاہر سجدہ نہیں ادا ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو میں دو ٹوک بات تو نہیں کرتا، اس لیے کہ کون سا فوم بچھا تھا اور کون سا اب بچھے گا یا کیا ہوگا، لیکن یہ تنبیہ ضرور کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت نازک ہے، سب کی نمازوں کا مسئلہ ہو جائے گا۔ جب امام صاحب کی پیشانی ظاہر ہے کہ اس فوم پر رہے گی اور وہ فوم دب رہا ہوگا تو سجدہ ان کا نہیں ادا ہوگا تو کسی کا نہیں ادا ہوگا، اور سجدہ جب نہیں ادا ہوا تو نماز کیسے ادا ہوگی؟ تو یہ نازک مسئلہ ہے۔ اس لیے جن اکابر علماء اور مفتیان پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، خاص طور سے خیر آباد کے جماعت کے ذمہ دار حضرات، وہ فوم جو بھی بچھانا وہ دکھا لیں اور دکھا کر کے مسئلہ دریافت کر لیں ان مفتیان سے کہ کیا اس پر سجدہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر نہیں دکھا سکتے تو کم سے کم نماز کے وقت اس فوم کو ہٹا دیں تاکہ نماز کے ادا ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ عام طور سے اجتماعات کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو نماز کے وقت بیچ میں بڑا اور چوڑا راستہ اور سڑک بھی پڑتی ہے، تب بھی لوگ سڑک کے پیچھے صف لگا لیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر راستہ اتنا چوڑا ہو کہ گاڑی وغیرہ گزر جاتی ہو، 4 چکا گاڑی بھی گزر رہی ہو، یعنی 2 صف یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو، جو عام طور سے 8 فٹ جو ہے بنتا ہے، تو ایسی صورت میں پیچھے والوں کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ یہ میدان کی بات میں کر رہا ہوں، یہ مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے اجتماعات عام طور سے میدان کے اندر ہوتے ہیں، اور ہمارے پورا معروف کے اندر بھی کئی ایک اجتماعات ہوئے ہیں، بعض اجتماعات میں شریک رہا ہوں اور میں نے دیکھا اور منع بھی لوگوں کو کیا کہ بیچ میں اتنا چوڑا راستہ ہے پھر بھی آپ پیچھے جو ہے صف لگا رہے ہیں، آپ کی اقتداء درست نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی، مگر لوگ نہیں مان رہے ہیں، کہاں کسی کی سن رہے ہیں اس بھیڑ میں۔
تو اس لیے یہ بھی ایک نازک مسئلہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور جامعۃ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی کے مفتیان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اگر 2 صف یا اس سے زیادہ کا بیچ میں فاصلہ ہو، بیچ میں سڑک حائل ہو، ایسا چوڑا راستہ ہو جس سے گاڑیاں گزر جاتی ہوں، تو پھر ایسی صورت میں پیچھے والوں کی اقتدا درست نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس لیے اس پر بھی بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور جماعت شروع ہونے سے پہلے، نماز شروع ہونے سے پہلے اعلان کرنے کی ضرورت ہے، کہیں اگر ایسا اندیشہ ہو تو۔ بہرحال امید ہے کہ ان دونوں مسائل پہ غور کیا جائے گا۔ تیسری بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا مصلحت ہے کہ اتنی سخت سردی میں جو ہے یہ اجتماعات رکھے جاتے ہیں۔ اگر کچھ کم سردی ہو تو شاید کہ یہ فارم والے مسئلے سے نمٹا جا سکے آسانی سے، اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن ممکن ہے بہت سی مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم جیسے لوگ نہیں جان سکتے۔ تو جو بھی وجہ ہو، بہرحال اس کا حل ہونا چاہیے، اطمینان لوگوں کو ہونا چاہیے، تشویش نہیں رہنی چاہیے۔ ایک چیز اور عرض کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ سنا گیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے محلے کی مسجد کی جماعت چھوڑ کر کے اجتماع گاہ میں جاتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ارادے سے، صرف یہی ان کا مقصد ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ثواب زیادہ ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد کا آپ پر حق ہے کہ آپ اسی میں نماز با جماعت پڑھیں، یہی آپ کے لیے اولا اور بہتر ہے۔ اس لیے جو لوگ اس ارادے سے اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر کے اجتماع گاہ میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور صرف اسی ارادے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں۔ ہاں، اگر اجتماع میں شرکت کے لیے گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو وہاں اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو یہ ایک الگ بات ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ اجتماع گاہ ہی میں نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور بات اخیر میں مجھے کرنی ہے، وہ کسی بھی اور ارادے سے نہیں، صرف خیر خواہی اور دینی مقصد کے تحت کرنی ہے، اصلاح کی غرض سے کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی، یہ تبلیغی جماعت جو مرکز نظام الدین سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کے یہ امیر ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بڑے حلقے میں مقبولیت بھی عطا کی ہے، محبوبیت بھی ادا کی ہے، لوگ ان کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ مگر مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اکابر علماء دیوبند، اسی طریقے سے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے حضرت مولانا مفتی محمد زید صاحب مظاہری ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری جو پہلے مدرسہ شاہی مراد آباد کے مفتی تھے، اب دارالعلوم دیوبند میں مایہ ناز محدث ہیں وہ، اور پڑوسی ملک کے حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی جو شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب ہیں، یہ حضرات حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے بعض بیانات پہ گرفت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کے بیانات درست نہیں ہیں، ان کی باتیں بہت سی درست نہیں ہیں، ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی آیا تھا اور کئی بار دیگر اداروں سے بھی فتویٰ آیا ہے، اور حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی ان فتاویٰ پر شاید کان نہیں دھرتے اور ان کو نہیں مانتے۔ ہر اجتماع کے اندر سابق باتوں کو بے عینی ہی دہراتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ مزید شدت کے ساتھ ان علماء کا رد کرتے ہیں، نام تو نہیں لیتے لیکن انہی مسائل کو بیان کرتے ہیں اور علماء کو چیلنج کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انتشار بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ دیکھیے، تبلیغی جماعت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس طرح کے مسائل عوام کے سامنے شدت کے ساتھ بیان کیے جائیں اور علماء کو نشانہ بنایا جائے اور ٹارگیٹ کیا جائے۔ تبلیغ کے فوائد تو بے شمار ہیں جن کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، مگر یہ ہے کہ جس کام کے لیے اس تبلیغی جماعت اور تبلیغ کے کام کو برپا کیا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے تجاوز کر کے کچھ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے، جیسے دی جاتی تھی دی جائے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، جیسے بلایا جا رہا تھا بلایا جائے، شراب سے، گناہ سے، غیبت سے، چغلی سے، حرام کاموں سے لوگوں کو
باز رکھنے کی نصیحت کی جاتی تھی وہ کی جائے، اور تبلیغ کی جو اپنی ترتیب ہے اس ترتیب پہ رہا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو دارالافتاء بنا دیا جائے اور اس انداز سے باتیں بیان کی جانے لگیں کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان ہوں، چاہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی ہوں، چاہے ندوۃ العلماء کے اکابر علماء ہوں، یا اس کے علاوہ ملک اور بیرون ملک کے اکابر علماء ہوں، ان کی باتوں کا کوئی مطلب ہی نہ رہ جائے، ان کے بیان کردہ مسائل اور فتاویٰ کوئی ویلیو ہی نہ رہ جائے، عوام کے دلوں سے ان کی عظمت نکل جائے، تو یہ کسی طرح روا نہیں، کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی بہت بڑے آدمی ہیں، بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں، مگر ان سے خطا بالیقین ہو رہی ہے۔ میں یہ تھوپتا تو نہیں کہ جان بوجھ کر وہ کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے ہوں، لیکن کسی شخص کا صحیح سمجھنا کیا یہ جواز فراہم کرتا ہے کہ وہ سب کو اس پر عمل کرنے پر مجبور کرے اور عوام کے سامنے جمہور امت سے ہٹی ہوئی باتیں کرے اور لوگوں کو اسی بات کا قائل کرا اور اسی پر عمل کرنے کی ترغیب دے اور اسی کو درست کہے بلکہ بقیہ کو بالکل غلط کہے؟ تو یہ تو کسی طرح مناسب نہیں ہے، اس سے انتشار پھیل رہا ہے۔ میں حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی سے گزارش کروں گا کہ اگر میری بات ان تک پہنچ جائے تو ان باتوں پر غور کریں اور امت میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے اور جو مزید پھیل رہا ہے اس انتشار کو بچائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خاموش ہو جائیں گے، ان سب مسائل پہ ڈسکس نہیں کریں گے، تو کسی کو شوق نہیں ہے کہ وہ آپ کی باتوں پر رد کرے گا۔ آپ ان باتوں کو چھوڑ دیجئے، آپ کی تبلیغ کا کام اعلیٰ حال ہی نہیں اور اچھے طریقے سے ہوتا رہے گا اور ہو ہی رہا تھا۔ کیا ضرورت ہے ان سب مسائل میں الجھنے کی؟ چھوڑ دیجئے، ان کو ترک کر دیجئے، پھر ہم بھی جڑیں گے انشاءاللہ آپ ہی کے ساتھ۔ آپ کی بہت سی باتیں بالکل صحیح ہیں، ہم اس کو صحیح کہتے ہیں، اور آپ کی کچھ باتیں غلط ہیں جن کو ہم غلط کہتے ہیں۔ خیر، اب جو علماء ان باتوں کی حساسیت کو سمجھ رہے ہیں، نہ معلوم پھر بھی جو ہے وہ خاموش ہیں، یا یہ کہ ان کی تائید بعض لوگ کر رہے ہیں، بعض عالم جان رہے ہیں پھر بھی تائید کر رہے ہیں، تو دیکھیے یہ دین انبیاء اور صحابہ کے بعد کسی کو معیار نہیں بتلاتا۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ کرام ظاہر ہے مغفور ہیں، تو اب انبیاء معیار حق ہیں، صحابہ معیار حق ہیں، ان کے بعد کسی کو یہ کہنا کہ 100% یہ صحیح ہیں یہ درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے عقیدت، احترام، تکریم، تبجیل، تفخیم، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہونی چاہیے، مگر جب دین و شریعت کی بات آئے تو ظاہر سی بات ہے کسی مسئلے پہ عمل کی بات آئے تو جمہور امت کی بات پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کی تنہا رائے پر جو علماء کان دھر رہے ہیں اور ان کی تائید کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ درستگی کی راہ پر گامزن ہیں۔ بہرحال میری ویڈیو شاید لمبی ہو جائے، اس لیے میں معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری باتوں سے اتفاق نہ ہو، تکلیف ہوئی ہو، تو ان سے معذرت کے ساتھ میں نے اس کو ضروری سمجھا واضح کرنا تو میں نے واضح کر دیا۔ اگر مجھ سے خطا ہو رہی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر میں نے درست باتیں کہی ہیں تو آپ حضرات ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریے۔ خدا تعالیٰ اس تبلیغی جماعت کا محافظ ہو اور اس کام کو مزید بڑھائے اور امت میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اور اس کے اندر یا اور بھی دیگر کاموں کے اندر جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں بچا دے، اور اس تبلیغ کو اور دیگر جو اور کام ہیں ان کو غلط چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔